بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر ویڈیو بنا رہے ہیں یہ بالکل ایک نیا موضوع ہے۔ اس پر آپ نے ابھی تک کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی، کیونکہ اس پر کوئی بنانے کی ہمت کرتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ویڈیو ہے، اس پہ ذرا غور سے دیکھیے گا، اس کو سمجھیے گا اس کو، اور دیکھیں گے ہم اس میں کیا کہہ رہے ہیں، اور اس پر کوشش کیجئے کہ یہ کس طرح سے ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ٹاپک ہے ہمارا اردو کی 1947 سے پہلے کیا حالت تھی اور 1947 سے لے کر اب تک کیا حالت ہے۔ تو ناظرین، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یہ 1947 سے پہلے اردو اس ملک میں تیسری سب سے بڑی زبان تھی، یا کہیے پہلی سب سے بڑی زبان تھی، کیونکہ ہر اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پنجاب سے لے کے صوبے سرحد سے لے کر بنگال، سینٹرل صوبہ، مدھیہ پردیش، راجستھان اور آندھرا پردیش تک میں اردو کا بول بالا تھا۔ ہر سکے پر بھی 3 زبانوں میں لکھا جاتا تھا۔ 1 روپیہ یا 1 پیسہ یا 2 آنے یا 4 آنے تینوں زبانوں میں ہوتے تھے، اردو، ہندی اور انگریزی میں۔ تو سوچئے کہ 1947 سے پہلے ہر شخص کمپلسری اردو تھی، اور پنجاب سے لے کر اور پورے نارتھ انڈیا میں، راجستھان، چاہے وہ ریاست ہو اور چاہے وہ برٹش انڈیا ہو، سبھی جگہ اس کو پڑھا جاتا تھا اور بولا جاتا تھا۔ بنگال میں، آسام میں، اڑیسہ میں، آپ کے آندھرا پردیش میں، آپ کے مدھیہ پردیش میں جو سینٹرل انڈیا کہلاتا تھا۔ لیکن 1947 کے بعد ہم لوگوں نے 1947 کے بعد جو بہت سارے پنجابی لوگ آئے، وہ اپنا سارا حساب کتاب اردو میں رکھتے تھے، کیونکہ وہ اردو جانتے تھے۔ اردو بہترین، اپنے گھر کا حساب کتاب بھی وہ لوگ اردو میں رکھتے تھے۔ تو اس طرح سے اردو ایک بہترین زبان تھی۔ کاٹجو وغیرہ کشمیر میں بھی اردو بولی جاتی تھی، سمجھی جاتی تھی، پڑھائی جاتی تھی۔ لیکن سوچئے کہ آزادی کے بعد ایسا کیا ہوا کہ ہر چیز نے ترقی کی، لیکن اردو نے ترقی نہیں کی، بلکہ اس کا زوال ہوا، وہ نیچے آئی۔ ایسے کیا وجہ ہوئی؟ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آزادی کے بعد، کیونکہ اتنا بڑا حادثہ ہوا، پاکستان بنا، اور اس کے بعد میں یہاں پر ایک ایسا طبقہ ابھرا جو ہر چیز میں مسلمانوں کی مخالفت کرتا تھا۔ یہ جن سنگھ کا طبقہ تھا، اور اس نے شروع سے مسلمانوں کی کھلم کھلا مخالفت کی۔ جب گاندھی جی کی مخالفت کی، گاندھی جی کا مرڈر کر دیا، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ وزیر تعلیم نہرو کی کیبنٹ میں مولانا آزاد کو بنایا گیا۔ بہت قابل آدمی تھے، اردو، عربی، فارسی کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی ترجمہ القرآن بہترین کتاب ہے، بہترین، اور دوسری بہت ساری کتابیں ہیں ان کی، انڈیا ونس فریڈم ہے، غبار خاطر ہے، اور دوسری بہت ساری کتابیں ہیں جو بہترین اردو، فارسی اور عربی کا بہترین اس میں عکاسی ہوتی ہے، بہترین اردو لکھتے ہیں۔ لیکن وزیر تعلیم کی حیثیت سے اردو کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل خاموش ہو گئے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، اردو کے بارے میں ان کا کوئی کردار نہیں رہا۔ جیسے مسلمانوں کی حالت ہے، اردو پڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، نہیں بڑھ رہی ہے، نہیں چل رہی ہے، کچھ اس کو ان سے لینا دینا نہیں۔ کبھی کوئی میٹنگ نہیں کی، کبھی کوئی شکایت نہیں کی، کبھی کچھ نہیں کیا، اور 1958 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی کابینہ میں قدوائی بھی تھے، رفیع احمد قدوائی بھی تھے، ہمایوں کبیر بھی تھے، پنت بھی تھے، پٹیل بھی تھے، کرشنا مینن بھی تھے، نہرو بھی تھے۔ نہرو تو خیر وزیر اعظم تھے، اور نہرو خود بہترین اردو جانتے تھے، ان کی بہن بہترین اردو جانتی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود ان لوگوں نے اردو سے دوری بنائی، یا اردو کو
وہ حیثیت نہیں دے پائے جو اس کو ملنی چاہیے تھی۔ اس کے بعد میں اندرا گاندھی کا دور آتا ہے 1966 کے بعد سے، اور اس میں چھاگلا کو وزیر تعلیم بھی بنایا گیا اور پھر فورن منسٹر بھی بنایا گیا، اور چھاگلا صاحب نے بھی انگریزی کی ہٹانے پر تو بہت زیادہ ادھم مچایا، لیکن اردو کے لیے وہ کوئی زیادہ خاص جذبہ نہیں رکھتے تھے۔ جب 3 لینگویج فارمولے کے تحت 2 لینگویج فارمولے کو اپنانا شروع کیا تو ونوبا بھاوے نے مرن برت رکھ لیا، کیونکہ ساؤتھ انڈیا میں زبردست احتجاج ہوا۔ یہی وہ دور تھا کہ ذاکر حسین صاحب نے ایک درخواست دی تھی کہ اردو کو اس کا مقام دیا جائے، اور اس میں 20 لاکھ دستخط کیے گئے تھے، لیکن خود جب ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نائب صدر بنتے ہیں اور پھر صدر بن جاتے ہیں تو وہ بھی ان سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں، اور 1969 میں ان کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے گجرال کمیٹی۔ گجرال کمیٹی نے اردو کس طرح سے ترقی کرے اس کے لیے ایک رپورٹ تیار کی، جس میں کہا گیا کہ اردو جہاں بھی 5، 10، 20 بچے ہیں وہاں پر ایک ٹیچر کا انتظام کیا جائے۔ اگر کہیں 5 بچے بھی ہیں تو وہاں پر بھی ایک اردو ٹیچر کا انتظام پورے ملک میں کہیں بھی کیا جائے۔ یعنی کینیڈا میں تو یہ بات ہے کہ اگر وہاں پر کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی طالب علم ایک بھی ہے، اور وہ مان لیا فرینچ کا ہے یا جرمن کا ہے یا اردو کا ہے یا پنجابی کا ہے، تو اس کے لیے ایک ٹیچر کا انتظام کیا جاتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں 4 زبانوں کو سرکاری زبان کی حیثیت ہے، جس میں سے کہ انگریزی بھی ہے، سوئس بھی ہے، جرمن بھی ہے اور فرینچ بھی ہے۔ 10ویں تک یہ چاروں زبانیں وہاں کا ہر بچہ سیکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک امریکی پروفیسر پال آر براس نے کتاب لکھی لینگویج، ریلیجن اینڈ پولیٹکس ان نارتھ انڈیا۔ اس کتاب میں انہوں نے اردو، پنجابی اور میتھلی زبانوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے کیا مسائل ہیں، اور یہ کیا ان مسائل سے کس طرح سے یہاں کے لوگ نبردہ آزما ہو رہے ہیں، کس طرح سے اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ کافی لمبی طویل بحث انہوں نے کی ہے، اور یہ 70 کے قریب میں، یہ 1970 میں یہ کتاب بازار میں آ گئی تھی۔ بہت عمدہ کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، لیکن اس کتاب کا، اس کے پڑھنے والوں کا لینگویج پرابلم پر ہم نے جو آفس بنایا ہے وہ سینٹر میں نہیں ہے۔ لینگویج ایشو پر جو لینگویج کمیشن بنایا گیا ہے وہ سینٹر میں نہیں بنایا گیا، اس کا الہ آباد میں بنایا گیا، اس کا سینٹر الہ آباد میں بنایا گیا۔ تو اگر آپ کوئی درخواست دینا بھی چاہیں اردو کے بارے میں تو کہاں دیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ویسے بھی کب تک کتنا رونا رویا جائے کہ ہمارا طبقہ کتنا پڑھا لکھا ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے کتنے NGO ہیں جو لینگویج پہ کام کر رہے ہیں، انہیں کچھ خیر خبر ہی نہیں ہے۔ پھر بھی اس دوران میں اردو والوں نے موومنٹ چلاتے رہے اردو کی بقا کے لیے، اردو کی ترقی کے لیے، جگہ جگہ اپنی مینیفیسٹو میں، اپنی ڈیمانڈ میں یہ رکھتے رہے کہ یوپی میں، بہار میں، بنگال میں، دہلی میں، راجستھان میں، ہریانہ میں، پنجاب میں اردو کو دوسری سرکاری زبان بنایا جائے، اور بنائی بھی گئی۔ 70، 71، 72 میں اردو کو بہار میں بنایا گیا، پھر یوپی میں بنایا گیا، بنگال میں بنایا گیا، دہلی میں بنایا گیا، راجستھان اور ہریانہ میں بھی دوسری تیسری سرکاری زبان کے طور پر اس کو تسلیم کیا گیا ہے۔ لیکن تسلیم ہی کیا گیا ہے، جو کمپلسری کرنے کی بات ہے اس کو اس طرح سے جو 3 لینگویج فارمولہ ہے، ثالثانی فارمولہ ہے، اس میں توجہ اس بات پر دی جاتی ہے کہ آپ سنسکرت لے لیں، سنسکرت اور اردو کو چھوڑ دیں۔ یعنی پورے ہریانہ میں سنسکرت کے کئی 100 ٹیچر ہیں، ہر کالج میں سنسکرت ہے، لیکن اردو کیول صرف ایک ہی کالج میں ہے، اور وہ ہے یاسین میو ڈگری کالج نوح، صرف ایک کالج میں، اور بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ وہاں بھی نہیں ہے، جبکہ اردو ٹیچرز کی بہت ضرورت رہتی ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ آپ نے اردو کو بالکل ختم کرنے کی قسم کھا رکھی ہے، اور ہم سیاسی طور پر بھی جو اردو کا ووٹر ہے وہ بھی اس کے لیے وہ تیاری نہیں کر پاتا ہے۔
بہت تھوڑی بہت اگر کامیابی ملی ہے تو وہ صرف اتنی ہی ملی ہے کہ اردو اکیڈمی قائم ہو گئی ہے، اور اردو کے ساتھ ساتھ میں جو دوسری زبان ہے اس کے لیے تھوڑے بہت اردو کے ٹیچر. اب یو پی میں سوچئے جہاں 20 کروڑ کی آبادی ہے وہاں کتنے ٹیچر ہونے چاہیے، جہاں کم سے کم اگر ہم 1/4 بچے بھی لگا لیں، یعنی 5 کروڑ اسٹوڈنٹس پرائمری میں پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے اگر 100 پہ بھی لگائیں تو 5 لاکھ ٹیچر چاہیے. لیکن وہاں 5,000 جاتے ہیں، کہاں 5 لاکھ اور کہاں 5,000. تو ہمیں 5 لاکھ ٹیچر پیدا کرنے چاہیے تاکہ یہ اردو پڑھا سکیں، ہر اسکول میں پڑھا سکیں. لیکن کیونکہ ہم نے اسے کمپلسری نہیں کر رکھا ہے، 3 لینگویج فارمولا نہیں لگا رکھا ہے، ہماری چاہے بی ایس پی کی سرکار بنی ہو یا ایس پی کی سرکار بنی ہو، کسی نے بھی اس کو 3 لینگویج کے طور پر نہیں اپنایا ہے. ساری یونیورسٹیوں میں، ہر یونیورسٹی میں اردو میں پیپر دینے کی آسانی ہے. آپ بی اے کے لیول میں، ایم اے کے لیول میں کسی بھی یونیورسٹی میں، چاہے آپ جموں یونیورسٹی میں ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں ہیں، میرٹھ یونیورسٹی میں ہیں، لکھنؤ یونیورسٹی میں ہیں، یا آپ راجستھان یونیورسٹی میں ہیں، آپ جامعہ ملیہ میں ہیں، جے این یو میں ہیں، آپ اس بات کے لیے آپ کو آسانی دی گئی ہے کہ آپ اردو میں بھی کوئی سی بھی لینگویج، کوئی سے بھی سبجیکٹ کو، سوشولوجی، سائیکولوجی، فلسفی یا ہسٹری یا جیوگرافی، یہ پیپر آپ اردو میں بھی دے سکتے. لیکن ہمارے بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے اور کتابیں بھی مہیا نہیں ہوتی ہیں، اس لیے وہ اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. یہی نہیں، آئی اے ایس میں اردو کا ایک پیپر ہے اور اردو ایک ذریعہ تعلیم کے حساب سے بھی رکھی گئی ہے، یعنی اردو میڈیم بھی بنا دیا گیا ہے. حالانکہ بیچ میں اس میں کچھ لوگوں نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی ہے. اب دیکھیے یو پی میں ایک اور کام کیا گیا ہے. جب ہم پڑھتے تھے اس زمانے میں ہم نے سائنس بھی تھی، ہمارے پاس اردو بھی تھی، ہندی بھی تھی، انگریزی بھی تھی، اور سائنس بھی تھی، اور میتھمیٹکس بھی تھا. لیکن اب کہا گیا ہے کہ یا تو آپ انگریزی چھوڑ دو تو اردو لو، اور اگر آپ اردو چھوڑتے ہیں انگریزی لیتے ہیں تو اردو چھوٹ گئی. یا تو آپ انگریزی چھوڑیں یا اردو چھوڑیں، ان دونوں میں سے ایک. اب کون ہے جو وہ انگریزی چھوڑے گا؟ آگے جا کے انگریزی کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے لوگ اردو کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی اب یہ صرف 8ویں تک ہی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک بہت بڑا انقلاب ہے جو انگریزی میڈیم اسکولوں کا پورے یو پی میں، بہار میں، بنگال میں، دلی میں، اور راجستھان میں، ہریانہ میں، مدھیہ پردیش میں چل رہا ہے. اس میں کیا ہے کہ بہت بچے مسلمانوں کے اردو انگلش پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھنے جاتے ہیں. یہ سینٹ میری، سینٹ جوسف، سینٹ تھومس، سینٹ فاطمہ، سینٹ، بہت سارے سینٹ ہیں، یہ سینٹ چشتی، سینٹ آدم، سینٹ نظام الدین، سینٹ ہمارے غریب نواز، سینٹ سید احمد خان، بہت سارے اسکول چل رہے ہیں. اب اس میں جو جن اسکولوں پر غیر مسلموں کا قبضہ ہے، چاہے یہ عیسائی ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، وہ اردو والوں کو بھی انگریزی ہی پڑھاتے ہیں یا ہندی پڑھاتے ہیں، ہندی میڈیم پڑھاتے ہیں. ہمارے جو والدین ہیں وہ کسی بھی اسکول میں نہیں جاتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں 30% بچے ہیں تو آپ 6، 7، 8، 9، 10ویں میں اردو ایک پیپر رکھے گا. یعنی سی بی ایس ای جب کویت میں، قطر میں، ابوظہبی میں سی بی ایس ای عربی زبان کو رکھتی ہے ایک سبجیکٹ کے طور پر، فرینچ کو رکھتی ہے، لیکن ہم یہاں پر ہمارے بھائی، ہمارے لوگ یہ نہیں جا کر کہتے کہ سی بی ایس ای والوں سے کہ بھئی ہمارے 30%، 40% بچے آپ کے اسکول میں ہیں، ہم 5-5 ہزار کی فیس دے رہے ہیں، لیکن آپ ہمارا ایک سبجیکٹ کیوں نہیں رکھ رہے ہیں؟ ہم عربی فارسی کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے، ہم ایک معمولی اردو کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس کی گرامر بالکل ہندی کی طرح ہے، اور یہ ہمارے دستور کی تسلیم شدہ زبانوں میں سے ایک زبان ہے. یہ کوئی باہر کی زبان نہیں ہے، یہ کوئی مسلمانوں ہی کی زبان نہیں ہے. اس میں فراق گورکھپوری بھی تھے، اس میں چکبست بھی تھے، اس میں رتن ناتھ سرشار بھی تھے، اور ہزاروں غیر مسلموں نے اس میں حصہ لیا ہے، اس میں کام کیا. ابھی جو جوشی گلزار صاحب گزرے ہیں وہ بھی غیر مسلم تھے. بہرحال یہ تو ہمارے مسائل ہیں جو ہم نے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے، کس طرح سے ہم کچھ کر سکتے ہیں وہ سوچنا ہے. تو ہمارا کرنے کا کام یہ ہے
کہ ہمارے پاس ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں. مسجدوں میں بڑی بڑی جگہ ہوتی ہے، مسجدوں میں بہت ساری دیر تک ہم بیٹھ سکتے ہیں، مسجدوں کا پیش امام ہوتا ہے. مسجد میں کوئی بھی پڑھا لکھا اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے، وہ وہاں پر مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد میں ہم وہاں پر اردو کی تعلیم کا نظم کر سکتے ہیں، عربی کی تعلیم کا نظم کر سکتے ہیں، فارسی کی تعلیم کا نظم کر سکتے ہیں. اور یہ نظم یہ انتظام صرف بچوں ہی کے لیے نہیں ہوگا بلکہ بڑوں کے لیے بھی ہوگا. اگر بچوں کے لیے ہم مغرب سے عشاء تک رکھتے ہیں تو بڑوں کے لیے ہم عشاء کے بعد رکھ سکتے ہیں. عشاء کے بعد وہ آئیں اور وہاں ان کی الگ الگ ٹیچر ہوں. جب ہم ایک موبائل کے لیے پیسہ دے سکتے ہیں، پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، موبائل کو چارج کراتے ہیں ہر مہینے 500-600 میں، تو ہم 400-500 میں 300 میں ہم اپنے پڑھنے کے لیے، اپنی زبان کو جاننے کے لیے کہ کون میر تقی میر تھے، کون غالب تھے، کون ظفر تھے، کون حالی تھے، ان سب کو جاننے کے لیے بھی تو ہم کچھ کر سکتے ہیں. کچھ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ سوچئے. اگر ہمیں اپنی ایک ملت کا احساس رکھنا ہے تو پیسہ بھی خرچ کرنا ہوگا، وقت بھی لگانا ہوگا. ہم شادی بیاہوں میں جاتے ہیں، کھانے پینے میں لگے جاتے ہیں اور اس میں پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی خرچ کرتے ہیں اور پھر بیمار ہو جاتے ہیں. کوئی بہت مختلف قسم کی بیماریاں ہم لے لیتے ہیں. تو ان سب سے ہمیں بچنا چاہیے اور مسجد کو سینٹر بنائیں گے، مسجد کو ہم مرکز بنائیں گے. ہر مسجد کو، چاہے مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چاہے اس میں کوئی مدرسہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، عام بچوں کے لیے جو اسکولوں میں جا رہے ہیں، جو سائنس کے اسکولوں میں، کامرس کے اسکولوں میں جا رہے ہیں، ان کی تیاری کرانی ہے. انہیں ہمیں اردو، عربی، فارسی سکھانی ہے، اسلام کا کورس سکھانا ہے. اس کا آگے ہم چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس سے سیکھنا چاہیے. ہمارے ملک کی سب سے زیادہ خراب اور فاشسٹ تنظیم جو ہے وہ ہے RSS، جس نے ملک میں جھوٹ بول کر مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف ایک ایسی بہت بڑی تعداد کو اکٹھا کر لیا ہے جو ہر وقت مسلمانوں کے خلاف بولتی رہتی ہے، مسلمانوں کے خلاف اپنے بچوں کو تیار کرتی ہے. یعنی حد تو یہ ہے کہ ایک بچہ ایک مسلم کے گھر میں رہ رہا تھا، دور کا رشتہ دار تھے، دور کے دوست تھے وہ، اور وہ جب وہاں رہے تو انہوں نے اپنے بچے کو وہاں کے RSS کے لوگوں نے اس گاؤں سے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا اور انہیں کا بچہ جو مسلمان تھا اس کو کہہ دیا کہ بھائی تم جو ہو اب 2 گھنٹے میرے ساتھ مت رہو، اپنے گھر جا کر پڑھو، میں ذرا سا RSS کی شاخہ میں جا رہا ہوں اور ان کی شاخاؤں میں شامل ہوتا ہوں. سوچئے. تو اس طرح سے RSS نے خالص مشرکانہ غیر مسلموں کو اکٹھا کیا اور اس میں باتیں کیا ہوتی ہیں؟ صرف اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مسلم ملکوں کے خلاف وہ باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کی رسموں کے خلاف، مسلمانوں کے کھانے پینے کے خلاف، مسلمانوں کی طرز حیات کے خلاف، مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں. 2-4 باتیں، یہ تو بہنوں سے شادی کر لیتے ہیں، یہ تو ختنے کرتے ہیں، ان کے یہاں تو طلاق ہو جاتی ہے. اب ان سے کوئی پوچھے کہ تمہارے یہاں کتنی طلاق ہو رہی ہیں، تمہارے یہاں 20 لاکھ بیوائیں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں، تمہارے یہاں جو آگ میں جلائی جاتی ہیں وہ کتنی عورتیں ہیں، جہیز کے نام پہ تمہاری کتنی لڑکیاں جو ہیں وہ جلا دی جاتی ہیں، اور کتنی تم ایبورشن کرا رہے ہو. ہریانہ میں 800 اور 1000 کی تعداد آ گئی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ 200 لڑکیوں کو مار دیا جاتا تھا ہر 1000 میں سے. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے جو یہ لوگ خود کر رہے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کوئی نہیں بولتا. بہرحال اب ہم قرآن اور فارسی سیکھنے کے لیے اپنی مسجدوں کو مرکز بنائیں، وہاں بیٹھیں، وہاں اکٹھے ہوں، وہی ہمارا مرکز بنے اور اسی سے ہم اپنے کو منظم کریں گے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ ہمیں اور آگے کیا کرنا ہے. ہمیں سائنس کے لیے، انجینئرنگ کے لیے، میڈیکل کے لیے، کامرس کے لیے، CA بنانے کے لیے، اور اردو انگریزی ہی نہیں بلکہ جرمن، فرینچ اور روسی اور چینی اور کوریائی زبانیں سیکھنے کے لیے بھی الگ الگ کوچنگ سینٹر کھولنے ہیں. یہ اس کے بعد کا اسٹیپ ہے کہ جب ہم یہ کام کر لیں تو جو ہمارے ہوشیار بچے ہیں
وہ شہر کے لیول پر یا بڑے بڑے محلوں کے لیول پر ہم ایسا انتظام کریں کہ جہاں پر کہ ہمارے جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ہم ان کو سستے میں کوچنگ دے سکیں، جو ان کو بایولوجی کی کوچنگ دے سکیں، انجینئرنگ کی کوچنگ دے سکیں۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارے پاس رڑکی ہے، یو پی پہ ہمارے 7-8 میڈیکل کالج ہیں، لیکن اس میں ہماری کتنی بڑی تعداد ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے کوئی موٹیویشن نہیں کیا ہے کہ ہم اس تعداد کو وہاں تک لے جا سکیں۔ وہ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ اس کے لیے ایسا ماحول بنانا ہے، ان کے اندر اتنی انکریجمنٹ دینا ہے، موٹیویشن دینا ہے، ہمت افزائی کرنی ہے کہ وہ اسکولوں میں جائیں، اور اپنے ان خرچوں کو ختم کرنا ہے جو ہم برادری کے نام پر، جہیز کے نام پر، کھانے پینے کے نام پر کرتے ہیں، رات دن کرتے ہیں اور اس میں خوش ہوتے ہیں۔ 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ روپے ہم اپنی شادیوں پر خرچ کر رہے ہیں اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہر گھر میں ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور کھانا پینے کا کیا ہے کہ وہ تو ایک ٹائم کھایا اور ختم۔ آپ 15-20-30 آدمیوں میں بھی شادی کر سکتے ہیں، اور آپ 3,000 4,000 5,000 میں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کار دیں تو بھی شادی ہو جائے گی، اور کچھ بھی نہ دیں تو بھی شادی ہو جائے گی۔ تو اس چیز پر بھی ہمیں غور کرنا ہے، توجہ دینی ہے، تبھی ہم ترقی کے راستے میں جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان سے کندھے سے کندھا ملا کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب تو ان کو بہانہ ہے کہ بھائی یہ پڑھتے ہی نہیں ہے تو انہیں کہاں سے لیا جائے نوکریوں میں، حالانکہ 16 آرٹیکل 16(4) میں کہا گیا ہے کہ پولیس میں، ملٹری میں، سب جگہ، ریلوے میں، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، 97 ڈپارٹمنٹ سینٹرل گورنمنٹ کے ہیں، 46 ڈپارٹمنٹ کانکرنٹ لسٹ میں ہیں، اور 67 ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ کے ہیں، ریاست کے ہیں، صوبائی ہیں۔ اور اس طرح سے آپ لگا لیجیے گا 200-250 گورنمنٹ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہم کتنے پرسنٹ ہیں؟ اب کیونکہ ہماری کچھ توجہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال اب ہم چاہتے ہیں کہ ایک تحریک بنے، ایک تحریک اتحاد بنائی جائے، ایک تنظیم بنائی جائے جس میں ہم سب منسلک ہوں۔ ہر مسجد، چھوٹی مسجد سے لے کر اور دلی کی جامع مسجد تک ہم اپنے پروگرام چلائیں، ہم اس کو متحد کریں، یعنی ایک لیول ہمارا ہر گلی میں ہوگا، پھر وہ گلی کی ساری مسجدیں جڑ کر اس شہر کی جامع مسجد یا کہیے کسی بھی بڑے علاقے میں وہ بڑی جگہ پر منسلک ہو جائیں، اور پھر جب وہ ضلع کے لیول کی ہوں گی، ضلع کی لیول کی پھر صوبائی لیول پہ منسلک ہو جائیں اور ان کا اتحاد ہو جائے، اور پھر وہ مرکز کی لیڈرشپ سے منسلک ہو جائیں۔ اس طرح سے ہم ایک منظم شہری بن جائیں گے۔ تھوڑا دیکھیے ہماری آبادی کتنی ہے، ہم رضاکار بنائیں گے، رضاکاران ملک و ملت بھی بنا سکتے ہیں۔